اب دیکھیں مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر اس کے دماغ میں بنتی ہے، ہم سمجھتے ہیں تصویر ہاتھوں سے بن رہی ہے، جب تصویر اگر ہاتھوں سے بنتی تو پھر جن جن کے پاس ہاتھ ہیں سب تصویریں بنا لیتے ہیں۔ یہ میں اکثر ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس پہ آپ غور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اگر میں کہتا ہوں علامہ اقبال تو دماغ میں علامہ اقبال کی شکل بن رہی ہے کیونکہ آپ علامہ اقبال کی شکل سے واقف ہیں، لیکن اگر میں کسی ایسے پرسن کا نام لوں جس کی شکل سے آپ واقف نہ ہوں تو اس کی شکل آپ کے دماغ میں نہیں بنے گی جب تک وہ شکل آپ دیکھیں گے نہیں۔ اب یہ پہلی چیز ہے جو اگر بچہ یا کوئی بھی بڑا اس کو ٹھیک کر لے ان گولائیوں کو تو وہ 50% ہینڈ رائٹنگ اس کے لیے اردو لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز میں نے لکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں وہ اتنا جلدی خوبصورت کیسے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس آن لائن پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت جلد چوتھے پانچویں دن میں خوبصورت لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں حرف کی دو جو ہے نا وہ پارٹس ہیں، ایک ہیڈ اور ایک ٹیل۔ یہ جو میں بنا رہا ہوں نا یہ ٹیل ہے، یہ 70% اردو حروف میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مون کی شکل ہے، یہ دیکھیے اس کو بنانا کیسے آپ نے، یہ یہاں تک آپ سیدھا آئیں گے، بالکل سیدھا آئیں گے اور یہاں سے آ کے مڑیں گے اور بالکل گولائی میں جب یہ چیز آپ کو بنانا آ جائے گی، شروع میں جب آپ بنائیں گے تو ایسے بنائیں گے، اس میں کونے بنیں گے یا ایسے، اس کی ڈائریکشن کو بھی آپ نے صحیح رکھنا ہے، یہ اس کی صحیح ڈائریکشن ہے، یہ کلاک وائز ہے اور یہ اینٹی کلاک گھڑی کی مخالف سمت میں بن رہا ہے، اس سے آئین اور جیم بنے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے دیکھیں بنانا ہے اور خوبصورتی سے۔ اب یہ پہلی چیز ہے جو اگر بچہ یا کوئی بھی بڑا اس کو ٹھیک کر لے ان گولائیوں کو تو وہ 50% ہینڈ رائٹنگ اس کے لیے اردو لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ والی شکل ہے، یہ دیکھیں یہ بورڈ کی شکل، ٹھیک ہے؟ یہ شکل یہ بھی 30 to 40% اردو کا ان پہ جو ہے نا وہ انحصار ہے، اردو الفاظ کا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم لکھتے ہیں نا لفظ حقیقت، یہ دیکھیے اس میں یہ بورڈ کی شکل آ رہی ہے اور یہ ٹیل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم لفظ لکھتے ہیں سب، اس میں دیکھیں یہ ہم لفظ لکھتے ہیں شریف، اس میں یہ دیکھیں یہ شکل آ رہی ہے، تو یہ شکل ہے دوسرے نمبر پہ۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے یہ آپ ایسی لیٹی ہوئی شکل میں آئیں گے اور یہاں پہ بالکل آپ نے سیدھا رہنا، یہ دیکھیے یہ ایسے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ایک اور چیز دیکھیں، یہ ہیڈ ہیں، پوری اردو کے اندر یہ ہیڈ ہیں، یہ حروف کے ہیڈ بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی، جیسے یہ دیکھیں یہ سین کے دندانے آپ کا بچہ ایسے بنائے گا یا آپ ایسے، یہ نہیں بنانے، عربک والی نہیں بنانا، یہ دیکھیں یہ جیسے سانپ رینگتا ہے نا، یہ ایسے یہ ایسے دندانے سین کے، پھر چھوٹا الف اور اس کے ساتھ مون کی شکل لگائیں گے۔ اب اس کی فارمیشن کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں سین کے چھوٹے چھوٹے یہ دندانے باریک، پھر الف اور اس کے ساتھ مون کی شکل۔ اب دیکھیں یہ ایک ہے سیب کا بیج، یہ بچے کو بتائیں کہ یہ کیسے بنانا ہے۔ آن لائن بچے کو بار بار میں یہ سکھاتا ہوں کہ آن لائن جو بھی بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں وہ جب ورک بھیجتے ہیں تو ان کو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں بنیں گی کیسے، یہ دندانے کیسے بنیں گے، یہ مون کی شکلیں کیسے بنیں گی، اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا الف اور یہ مون کی شکل، یہ سواد کی فارمیشن بن گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں لائن لگاؤں تو یہ مڑا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ بچے کیا کرتے ہیں وہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جب تک غلطیاں آپ چیک نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہینڈ رائٹنگ میں چینج نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں سواد کی فارمیشن کیا ہے؟ سیب کا بیج، چھوٹا الف اور مون کی شکل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب دیکھیں مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر اس کے دماغ میں بنتی ہے، ہم سمجھتے ہیں تصویر ہاتھوں سے بن رہی ہے، جب تصویر اگر ہاتھوں سے بنتی تو پھر جن جن کے پاس ہاتھ ہیں سب تصویریں بنا لیتے ہیں۔ یہ میں اکثر ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس پہ آپ غور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اگر میں کہتا ہوں علامہ اقبال تو دماغ میں علامہ اقبال کی شکل بن رہی ہے کیونکہ آپ علامہ اقبال کی شکل سے واقف ہیں، لیکن اگر میں کسی ایسے پرسن کا نام لوں جس کی شکل سے آپ واقف نہ ہوں تو اس کی شکل آپ کے دماغ میں نہیں بنے گی جب تک وہ شکل آپ دیکھیں گے نہیں۔ اب دیکھیں سواد کی شکل سے آپ واقف ہو رہے ہیں، سیب کا بیج، چھوٹا الف اور مون کی شکل۔ اب دیکھیں شکل سے واقف ہو گئے، یہ شکل ایسے بنے گی، سین کے دندانے، پھر چھوٹا الف اور یہ مون کی شکل، یہ شکل سے واقف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لام بڑا الف اور یہ مون کی شکل، نون چھوٹا الف اور یہ مون کی شکل، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک سٹروک ہے حمزہ 7 کی طرح، یہ 7 کا سٹروک پلس اس کے ساتھ اینٹی کلاک وائز مون کی شکل۔ یہ دیکھیں یہ سٹروک ہے آئین حمزہ کی طرح 4 ہے، یہ دیکھیں یہ 4 حمزہ، یہ پلس اس کے ساتھ مون کی شکل، یہ آئین کی فارمیشن، یہ دیکھیں ٹھیک ہے؟ یہ 7 اور یہ اینٹی کلاک وائز مون، یہ جین کی فارمیشن۔ لام بڑا الف اور یہ مون کی شکل، چھوٹی یا یہ سی کی شیپ ایک، یہ جو اوپر میں نے بنائی ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ یہ مون کی شکل، یہ یہاں پہ ادھر کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے کاف کی فارمیشن، یہ چھوٹا سا لیس دین کا سائن بنایا تھا یہاں پہ میں نے، چھوٹا سا لیس دین کا سائن یا گول سرکل کہہ لیں، اور یہاں سے گھوم کے آپ نے آنا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ کاف کی فارمیشن ہو گئی۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے
ایک اور چیز بھی سمجھنی ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ آپ نے صحیح استعمال اس کا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں سطح لکھتا ہوں تو یہاں سے نہیں شروع کرنا، آپ نے سطح کو سین کو یہاں سے شروع کرنا ہے، پوری جگہ گھیرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جگہ آپ کی ہے ساری۔ بچہ کیا کرتا ہے، وہ سواد کو ایسے لکھ دیتا ہے، اوپر جگہ خالی ہے۔ اگر سواد کو یہاں سے شروع کیا جائے تو ایک تو یہ تمیز ہونی چاہیے بچوں کو کہ انہوں نے کیسے اس جگہ کو یوز کرنا ہے۔ اگر جگہ کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو وہ کبھی بچہ خوبصورت نہیں لکھ پائے گا۔ بچے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے لائن سے چمٹ کے لکھتے ہیں، حالانکہ صرف ٹیل لائن کو ٹچ ہوتی ہے، یہ باقی کوئی حرف لائن کو ٹچ، یہ ٹیل ہے یہ لائن کو ٹچ ہوگی، یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے یہ لائن کو ٹچ ہوگی۔ ٹھیک ہوگی یہاں تک بات؟ اب دیکھیں یہ انگلش کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسٹروکس انگلش کے اسمال سلانٹ لائن، لارج سلانٹ لائن، لارج سلانٹ لائن، کچھ لیٹر درمیان والی 2 لائن پہ آتے ہیں، کچھ اوپر والی 3 لائن پہ، کچھ نیچے والی 3 لائن پہ۔ یہ سیدھا ہک ہے، سیدھا ہک، الٹا ہک، ڈبل ہک، اوول ٹائپ سرکل، اوول انڈے کو کہتے ہیں، اوول ٹائپ سرکل، امبریلا ہک، ایل کی شیپ، 7 8 سلانٹ لائن، رائٹ ٹو لیفٹ سلانٹ لائن، لیفٹ ٹو رائٹ۔ اب دیکھیں یہ سٹروکس ہیں، ان کی مدد سے آپ نے یہ دیکھیں یہ اوول ٹائپ سرکل بنائے گا بچہ، اور اس کے ساتھ الٹا ہک، یہ گیپ آنا چاہیے، یہ اے ہے۔ اگر سٹریٹ میں لکھنا ہے تو بیلون ٹائپ سرکل بنے گا اور یہ لائن، ٹھیک ہے نا۔ مختلف فانٹس ہیں انگلش میں، اگر آپ نے لکھنا ہے کرسیو میں تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ اوول ٹائپ سرکل پلس یہ ایس، یہ کرسیو میں ہو جائے گا۔ تو جو فانٹ آپ کا بچہ چاہے گا میں وہی اس کو سکھاؤں گا، مختلف فانٹس ہیں۔ اب اس کی بھی فارمیشن ہے، دیکھیں یہ اسمال لائن، یہ سیدھا ہک اور یہ ڈبل ہک، یہ ایم کی فارمیشن ہے، یہ اسمال لائن، یہ ڈبل ہک، یہ این کی فارمیشن ہے، یہ سلانٹ لائن اور یہ ڈبل ہک، یہ ایچ کی فارمیشن ہے، یہ اوول ٹائپ سرکل اور یہ امبریلا ہک، یہ جی کی فارمیشن ہے، لارج لائن اور یہ ڈبل ہک، لارج سلانٹ لائن، ڈبل ہک، ایچ کی فارمیشن ہے۔ تو یہ فارمیشن کور ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ ایل کی شیپ اور اس کے ساتھ ڈبل ہک، یہ کرسیو یا جوائننگ میں آ جائے گا ایچ۔ تو اس طریقے سے بچے کو سمجھاتا ہوں تو بچہ خوبصورت لکھنا شروع کر دیتا ہے چند دنوں میں۔ یہ راز ہے، آپ اس طریقے سے بچے کو سکھائیں۔